بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کا دروازہ جب آدمی اپنے اوپر کھولتا ہے تو اس پر سب سے پہلی حقیقت یہ کھلتی ہے کہ کائنات عالم کا پورا کارخانہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے چل رہا ہے، بس وہی رب العالمین ہے۔ یہ وہی حقیقت ہے جس کا شعور انسان کو پہلے ہی دن سے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کا سوال اٹھا کر بخش دیا گیا تھا، اور وہ اس کے جواب میں بلا شہیدنا، بے شک ایسا ہی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہہ کر اس کا اقراری ہوا تھا۔ بس یہ گویا ایک جانی اور مانی حقیقت کی یاد دہانی ہو رہی ہوتی ہے۔ ربوبیت کا مطلب ہے کسی چیز کو درجہ بدرجہ اس کی ابتدا سے انتہا تک اس طرح پہنچانا کہ اس کی پوشیدہ صلاحیتیں ابھریں اور پھر وہ اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ یہ ربوبیت جس کا ترجمہ ہم پرورش سے کرتے ہیں، اسی مناسبت سے رب کو پروردگار کہتے ہیں۔ اس کا نہایت ہلکے درجے کا تجربہ ہم میں سے ہر ماں باپ کو ہوتا ہے کہ ایک ماں اور باپ جب اپنی اولاد کو پالتے ہیں تو ان کو کیسی کیسی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، کیسے کیسے انتظامات کرنے پڑتے ہیں، اور کس طرح اپنے وقت کی، اپنی خوشیوں کی، اپنے مال کی اور ایک ایک چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور کس طرح وہ اپنی ممتا کی وجہ سے اور اپنی محبت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے ماں باپ کے دلوں کے اندر رکھی ہے، ان کے دکھ سے دکھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور ان کی خوشی سے خوش ہوتے ہیں، اور ان کی تربیت کے لیے پہلے دن سے بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے ماں باپ کیسے فکر مند ہوتے ہیں اور کس کس طرح کے انتظام کرتے ہیں، اور آخر تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس محدود تجربے کو اگر انسان سامنے رکھے اور پھر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ صرف میرے اور میرے گھر کے، میرے خاندان کے رب نہیں ہیں، صرف انہی کے پالنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو سارے عالموں کے پالنے والے ہیں، تو انسان کو سمجھ میں آ سکتا ہے، کچھ تھوڑا بہت ایک دھندلا سا اندازہ ہو سکتا ہے کہ رب العالمین کتنی بڑی صفت ہے، اور اللہ کی شان اور اللہ کی صفت کتنی بڑی صفت ہے کہ بیک وقت اللہ تعالیٰ تمام عالموں کی اور تمام انسانوں کی، تمام جانوروں کی، ایک ایک چیز کی اللہ تعالیٰ پرورش کا، پیدائش سے لے کر تمام ضروریات کا ہر موقع پر، ہر زمانے میں اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ انتظام فرماتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا تصور کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مجھے بولنے کی طاقت ہے یہ اللہ نے دی ہوئی ہے، یہ جو حسن ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ گھر مجھے اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ میری انگلیاں جو کام کر رہی ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے جو اس نے مجھے دی ہوئی ہے، میرا دماغ جو ٹھیک کام کر رہا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے، میرا دل جو ٹھیک کام کر رہا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے، میرے گردے جو اپنا کام ٹھیک طریقے پر کر رہے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر انسان اس ربوبیت کا، اللہ کی ربوبیت کا تصور کرتا ہے تو پھر اس کا دل اور اس کا سینہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبے سے بھر جاتا ہے، اور جو در حقیقت شکر اور محبت کی تعبیر ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے، یہ مجبور ہو جاتا ہے اگر اس کی فطرت سلیم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جائے۔ اور اسی کو قرآن کریم کی اس پہلی سورت کے پہلی آیت کے پہلے حصے میں کہا گیا الحمدللہ، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، جو سارے عالم میں سے ایک ایک فرد کی، ایک ایک چیز کی ساری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ اس کا ہم ایک ایک بات پر شکر ادا کرتے ہیں، اور اسی کی ذات تنہا تمام تعریفوں کی اور تمام شکر کی مستحق ہے، کیونکہ دنیا میں اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی اچھائی ہے، خوبصورتی ہے، دولت ہے، طاقت ہے، جوانی ہے، صحت ہے، جو کچھ بھی ہے وہ تنہا اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس لیے ہر طرح کے شکر کی مستحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور جب انسان اللہ کی ربوبیت کا تصور کرتا ہے تو وہ انسان اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے نہایت قریب پاتا ہے، اور جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب پاتا ہے تو اس کو ایک احساس ہوتا ہے، احساس تحفظ، اپنے آپ کو بہت محفوظ تصور کرتا ہے، جس کو قرآن کریم نے کہا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ،
فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ لیکن یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مکمل طریقے پر اقرار کیا اور شرک سے ہر طرح کا رشتہ توڑ لیا اور شرک سے مکمل طور پر بیزاری کا اظہار کر دیا۔ اور یہ آیت جو ہے یہ شرک کی مکمل طریقے پر جڑ کاٹ دیتی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں کوئی فیض کی چیز نظر آ رہی ہے، کوئی نفع بخش چیز، کوئی حسین چیز بھی نظر آ رہی ہے، وہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اللہ ہی اسی کے مالک ہیں۔ اور اس آیت سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمارے لیے ہر نفع کے مالک جو ذات ہے اور ہر وہ فیض جس کی ہمیں ضرورت ہے، جو ہم چاہتے ہیں ہمیں مل جائے، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ جیسی لو کسی سے لگانا اور اللہ جیسی کسی سے امید رکھنا، وہ کسی بھی ایسے شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہو، اللہ تعالیٰ کو خالق مانتا ہو، وہ کسی بھی طرح اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہو سکتا۔ دوسری آیت الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کو تمام تعریف کا مستحق ماننے کے لیے اور اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی حاجتیں مانگنے کے لیے صرف اتنی بات کافی تھی کہ وہ رب العالمین ہیں، لیکن اس پر اضافہ یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ رحمان بھی ہیں، وہ رحیم بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے رحمان اور رحیم دونوں کا روٹ جو ہے وہ رحمت ہے، یہ رحمت سے مشتق ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف یہ کرایا گیا کہ وہ نہایت مہربان وہ اور نہایت رحم کرنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں اپنی مخلوق کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے اس ٹکڑے کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ میں نے اپنے ذمے ساری مخلوق کی جو پرورش لی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ مجھے مخلوق سے کوئی لالچ ہے، مخلوق سے نفع کی کوئی امید ہے، بلکہ صفت رحمت کی وجہ سے لیا ہوا ہے، کیونکہ بندوں پر میں رحم کرنے والا ہوں، بندوں پر میں اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات کا سارا نظام سنبھالا ہوا ہے اور سب کی جو ساری ضرورت اللہ تعالیٰ پوری فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے ایسا فرماتے ہیں۔ تو الرحمن اور الرحیم یہ دو صفتیں لا کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ رحمان ایسی رحمت کو کہتے ہیں کہ جس میں جوش ہو، اور الرحیم ایسی رحمت کو کہتے ہیں جس میں دوام اور تسلسل ہو۔ تو رحمان لا کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کی رحمت کے اندر جوش ہے، اور الرحیم لا کر بتا دیا کہ ان کی رحمت میں دوام اور تسلسل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رحمت کے جوش میں ایک بار کائنات کو پیدا کر دیا ہو اور پھر ان پر رحمت کرنی چھوڑ دی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت رحمت فرماتے رہتے ہیں۔ اور علماء نے اس کو دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہا ہے کہ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے جوش میں دنیا میں جو ان کو مانتے ہیں ان کو بھی اور جو نہیں مانتے ان کو بھی، دونوں کو اپنی صفت رحمت کے ذریعے سے فیض پہنچاتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کا اظہار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف فرما بردار بندوں کے حصے میں آئے گی، اور نافرمان بندے جو ہوں گے وہ وہاں پر اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے یہ ایسی رحمت ہے کہ جس رحمت کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی پکڑ نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت رحمت ہے بلکہ صفت رحمت ہی کا تقاضا ہے کہ جو گنہگار ہیں اور جو ظالم اور سرکش قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا دن متعین فرمائے کہ جس دن میں نافرمان اور ظالم اور سرکش قسم کے جو لوگ ہوں گے ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ یہ اللہ ہی کی رحمت کا تقاضا ہے، اور اس قرآن کریم نے اس کو کہا، اس کو بیان کیا مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، اور مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انصاف فرمائیں گے اور گنہگاروں کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی، اور نیکوکاروں کو، نیکی کرنے والوں کو، تقوی کی زندگی گزارنے والوں کو ان کے انعام سے نوازا جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہی کا تقاضا ہے۔ اس کو فرمایا گیا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کرایا ہے وہ رب العالمین کے ذریعے سے کرایا ہے، کہ انسان کو اللہ سے محبت ہو کہ وہ میرے پیدا کرنے والے ہیں، کوئی اجنبی نہیں ہے،
اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے اگلا تعارف کروایا کہ اللہ کا جو بندوں سے تعلق ہے وہ رحمت کا ہے، اس لیے رحمان الرحیم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا۔ لیکن پھر وہی بات کہ یہ وہ رحمت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غلطیوں کے اوپر پکڑ نہ فرمائے، بلکہ یہ وہ رحمت ہے کہ جس میں گنہگاروں کو ان کے گناہوں پر سزا دی جائے گی۔ لیکن یہ سزا والا جو معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت رحمت سے کام لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں آخر تک۔ پھر اگر کوئی بالکل نہیں لوٹتا اور اسی حال میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی سزا دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کے گناہوں کو مٹانے کا نظام بنایا توبہ کے ذریعے سے، کہ انسان نے 70 سال گناہ کیے، 80 سال گناہ کیے، اور 70-80 سیکنڈ میں اگر انسان دعا کر لے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک لمحے کے اندر معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کا پچھلا جو سارا کالا چٹھا ہوتا ہے، سارے جو گناہ اور جرم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اگلی آیت جو ہے وہ اللہ ہی کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن بنایا ہے، اور اس کے اندر 3 حقیقتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک حقیقت تو یہ ہے کہ یہی جو ابھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، اور اس دن وہ سب کو بدلہ دیں گے، نیکوکاروں کو نیکی کا بدلہ دیں گے اور گنہگاروں کو ان کے گناہوں کی سزا دیں گے۔ اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بدلہ ملے گا یہ تمام تر اللہ کی مرضی پر موقوف ہوگا، یہ اللہ ہی کی مرضی پر منحصر ہوگا۔ اس میں انسان کے نہ تعلقات کام آئیں گے، نہ مال، نہ وجاہت، نہ طاقت، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ شفاعت کا عقیدہ ثابت ہے قرآن و حدیث سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شفاعت کے بارے میں بھی فرما دیا کہ یہ شفاعت اسی کے بارے میں کی جائے گی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، اور وہی شخص کر سکے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ تو شفاعت ثابت ہے اور شفاعت ایک حقیقت ہے، لیکن قرآن کریم نے جس انداز میں اس کو بیان کیا ہے تو یہ ایسی چیز کر دی ہے قرآن کریم نے کہ جس کے اوپر انسان بھروسہ نہیں کر سکتا کہ وہ گناہوں کی زندگی گزارتا رہے اور شفاعت کے اوپر بھروسہ کیے رہے۔ اور تیسری حقیقت اس سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا دن رکھا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہو جس میں گنہگاروں کو ان کے گناہوں کی سزا ملے اور فرما برداروں کو ان کی فرما برداری کا انعام ملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی نظام نہ بتایا ہو، کوئی راستہ نہ دکھایا ہو کہ، اور اللہ تعالیٰ نے وضاحت نہ فرمائی ہو کہ کن باتوں پر چلنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور جنت کی شکل میں انعام ملے گا، اور کن باتوں سے ناراض ہوں گے اور اس کا نتیجہ جو ہے جہنم ہوگا۔ تو یہیں سے اشارہ نکل گیا رسالت کا، رسولوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتانے کے لیے کہ کون سا راستہ اللہ کی مرضی کا ہے اور کون سا راستہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے، اور کون سا راستہ اللہ کی ناراضگی کا ہے اور کون سا راستہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین کے ذریعے سے ہی اشارہ فرما دیا۔ اسی سے اشارہ نکل آتا ہے کہ رسولوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ قائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو قائم فرمایا ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ کی ان شروع کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور ملوکیت کا جس طریقے سے تذکرہ آیا ہے، اگر نماز میں پورے دل کی حاضری اور موجودگی کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو انسان ہر نماز کے اندر بندگی کا ایک نیا مقام طے کر سکتا ہے۔ اور پھر اس بیان کو اللہ تعالیٰ نے اعتراف کا پیرایا دے کر دعا کی شکل میں اور بھی آسان کر دیا ہے کہ یہ ہمارے دل کی آواز بنے جیسا کہ اس کا حق ہے۔